بہترین خطیب اور بہترین معلم ہیں اور دارالعلوم اہل حدیث کے نائب استاد شیخ کا موضوع ہے حالات حاضرہ میں مسلمانوں کا الہی عمل۔ میں شیخ سے درخواست کروں گا جو اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ بغور سر و ضبط کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ شیخ محترم جناب عبدالمنان صاحب کی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ محترم صدر جلسہ شیخ اسماعیل سرواڑی صاحب، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث راجستھان، مہمان خصوصی محترم عبدالحفیظ صاحب، جنرل سیکریٹری صوبائی جمعیت اہل حدیث راجستھان، شہری جمعیت اہل حدیث جودھ پور کے امیر محترم اور آپ کے رفقائے کار، معزز علماء کرام اور دینی ملی بھائیوں، آج کل کے حالات میں ہم مسلمانوں کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، یہ عنوان اس نشست کے لیے طے کیا گیا ہے۔ بڑا اہم عنوان ہے، جہاں پر حالات بڑے حساس اور نازک ہیں۔ ہم نازک دور سے، ابتلاء و آزمائش کی دور سے گزر رہے ہیں، تو ایسے حالات کا پیش آنا اور ایسی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اور انبیاء کرام کی امتوں کو گزارا ہے۔ ایسے حالات سے ہم سے پہلے کے لوگ بھی دوچار ہوئے۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف سے جو ایسے حالات آتے ہیں، یہ ہمت اور حوصلہ ہارنے کے لیے نہیں،
بلکہ ہمت اور حوصلے کو بڑھانے کے لیے، پوری ثابت قدمی کے ساتھ دین پر جمنے کے لیے اور اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لے کر کے مستقبل میں ہم کیا کام کریں اور کیسے کام کریں کہ حالات بدلیں اور اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جو ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری بھی کسی ایک حد تک ادا ہو، اس لیے اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ آپ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کرتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس مضمون کی آیتیں مکی صورتوں میں بھی اور مدنی صورتوں میں بھی ملتی ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کی مکی زندگی بڑی سختی کی زندگی تھی، تنگی کی زندگی تھی، اور مدنی زندگی جو ہے جہاں پر مسلمانوں کی اپنی حکومت قائم ہو چکی تھی، مسلمان بہت حد تک خود مختار ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی معاشی مضبوطی بھی آ چکی تھی اور مسلمانوں کا اپنا سب کچھ تھا، اس کے باوجود بھی مسلمان اس قسم کے ابتلاء و آزمائش سے گزارے گئے۔ ان حالات کو ہم اس نظر سے دیکھیں اور ان حالات سے ہم یہ سبق سیکھیں اور ان حالات سے ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے وہ رول اور کردار ادا کریں جو انہوں نے ادا کیا تھا، اور اللہ رب العالمین کو ان کا یہ کردار اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا سراہنا کیا اور اس کی تعریف کی۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ صحابہ کرام نے جب اپنے اوپر مدینے میں حملہ آور دشمنوں کو دیکھا جو ایک بڑے لشکر جرار اور ایک بڑے جتھے کی شکل میں ہر طرح کے کیل اور کانٹے سے لیس ہو کر اور زمانے کے مطابق ہر طرح کا ہتھیار لے کر کے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے جب آ گئے تو اس دور کے مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے پورے حوصلے کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اپنی زبان مبارک سے جو اعلان کیا، وہ اعلان اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کو جگہ دی کہ مومنوں نے جب جتھے اور لشکر کو دیکھا تو وہ یہ کہنے لگے اور پکارنے لگے کہ اسی قسم کے حالات اور آزمائش سے گزرنے کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا اور سچا وعدہ کیا ہے، اور اس منظر نے ان کے ایمان، ان کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی خود سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اس آیت سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ سختی اور آزمائش کے جو حالات آتے ہیں ان حالات سے اپنے ایمان کو
تازہ کیا جا سکتا ہے، حوصلے کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، ہمت بڑھائی جا سکتی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا لائحہ عمل کیا ہو، ہمارا نصب العین اور کام کرنے کا طریقہ کیا ہو، ہمارا اسٹریٹجی کیا ہو، یہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن کے اندر سورہ حج میں بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق کام کریں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ہر طرح کے وعدے ہم مسلمانوں سے ہیں، لیکن اللہ کے سارے وعدے شرط کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مشروط ہیں۔ جب تک ہم اس شرط کو پوری نہیں کریں گے اللہ رب العالمین کی مدد ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی ضرور مدد فرمائے گا جو لوگ اللہ کی مدد کریں گے۔ پھر اللہ سے مدد لینے والے اور اللہ کی مدد کرنے والے کون لوگ ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اگر زمین میں ہم ان کے قدم جما دیں، ان کو اقتدار و اختیار دیں، تو پھر وہ کیا کام کریں گے؟ سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوگا کہ ایسے لوگ نماز کی پابندی کریں گے جس کے ساتھ اللہ کی مدد جڑی ہوئی ہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیے، فرعون کا ظلم و ستم اور اللہ کا یہ حکم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاحِ، کہ اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ کی مدد لو نماز اور صبر کے ذریعے۔ یہی حکم اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو یعنی امت محمدیہ کو بھی دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح۔ ہمارا نصب العین اور ہمارا لائحہ عمل میں اولین اور پہلی چیز جو ہو وہ نماز کی پابندی، جیسا کہ سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کی ادائیگی، تیسرے نمبر پر دوسروں کو بھلائی کی دعوت دینا، دوسروں کو بھلائی کی طرف بلانا، دوسروں کو بھلائی سکھانا، اور اسی کے ساتھ چوتھا کام جڑا ہوا ہے برائی سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نصب العین اپنی کتاب میں خود طے کر دیا ہے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، اور سنگین نتائج میں سے کچھ جھلکیاں ہمیں اس ملک میں نظر آنے لگی ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے سرزمین مصر میں حکومت و اقتدار دیا، یہ کنعان کے رہنے والے تھے، لیکن جب وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم نبیوں کی نسل سے ہیں، ہمارے باپ دادا بادشاہ ہو چکے ہیں، یہ ملک ہم جس طرح سے چاہیں ہمارا ہے، تو اللہ رب العالمین نے حالات بدل دیے بنی اسرائیل کے حق میں۔ کنعانیوں کے اندر، قبطیوں کے اندر جو فرعون کی قوم ہے، یہ احساس پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بنی اسرائیل اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ کنعانی ہے، دوسرے ملک سے آئے ہیں، اس ملک کی حکومت و اقتدار کے اصل حقدار ہم ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو نمایاں طور پر ان کی یہ کوتاہی اور کمی نظر آئے گی
کہ انہوں نے ملک مصر میں اللہ نے جو ان کو چانس اور موقع دیا تھا، دین کی دعوت و تبلیغ کرنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور ان کے اعمال و کردار اور اخلاق سب بگڑ گئے تھے۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ اب ہم جو کچھ بھی کریں گے ہمارا کچھ ہونے والا نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا نحن ابناء اللہ و احباؤہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے۔ قبطیوں کے اندر جو فرعون کی قوم ہے، اللہ نے یہ احساس پیدا کر دیا کہ مصر اور مصر کی سرزمین کے اصل حقدار تم ہو، اس ملک پر حکومت و اقتدار تمہاری ہونی چاہیے۔ یہ دوسری جگہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ کنعانی ہیں۔ بالآخر بنی اسرائیل کو جو اس زمانے کی سب سے افضل ترین قوم تھی، اس کو اللہ رب العالمین کے فیصلے سے فرعون نے نہ صرف یہ کہ غلام بنایا، اس کے ساتھ ایسے ایسے مظالم کیے کہ ویسے مظالم جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں مسلط کیا ان کو؟ صرف اس لیے کہ اللہ نے ان کو جو موقع دیا تھا، دین کی جو امانت دی تھی، اس امانت کی ادائیگی میں نہ صرف انہوں نے خیانتیں کی بلکہ اس کو دوسروں تک نہیں پہنچایا۔ آج بہت معذرت کے ساتھ ہم یہ جہاں تک سمجھتے ہیں کہنا چاہیں گے کہ ملک کے حالات جو ہمارے مخالف ہو رہے ہیں، اس میں اگر ہم نے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا جائزہ لے کر پھر اللہ کے دین کی امانت جو اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے اس کو اگر ہم نے دوسروں تک خاص طور سے برادران وطن تک نہیں پہنچایا تو آنے والے دن اور آنے والا زمانہ ہمارے لیے اور تاریک اور اندھیر ہوگا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ صرف دعاؤں سے تقدیریں نہیں بدلتی ہیں، تقریر کر لینے سے اور سن لینے سے اور سنا لینے سے تقدیریں نہیں بدلتی ہیں۔ حالات بدلتے ہیں حوصلے سے، ہمت سے، اور حالات جس بات کا تقاضا کر رہے ہیں اس تقاضے کے مطابق کام کرنے سے۔ اور شارٹ ٹائم میں کام کر کے آپ ہمت ہار کے بیٹھ جائیں تو حالات اس سے بھی نہیں بدلتے ہیں، بلکہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اور کام کرنے کے لائق رہیں ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ ہمیں سوشل ورک پر دھیان دینا چاہیے، سماجی انسانی خدمت پر دھیان دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جس سماج اور معاشرے کو تشکیل دیا، یا جو معاشرہ اور سماج آپ کے جانے کے بعد وجود میں آیا، اس معاشرے کی اخلاقی تعلیمات میں سے اولین اور بنیادی اور سب سے پہلی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کو جاننا چاہیے۔ مدینے میں اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن جو آج بھی ہیں وہ تھے۔ مسلمانوں کو ان کے ساتھ رہنا تھا، ان کے ساتھ نباہ کرنا تھا، ان کے ساتھ ان کو بہوار کرنا تھا، ان کے ساتھ ان کو کاروبار کرنا تھا۔ جو اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے یہود، جن کا مدینے کی ہر چیز پر ایک طرح سے قبضہ تھا، وہ مسلمانوں کے پڑوسی تھے۔ تو آپ نے اس معاشرے میں جو اولین اخلاقی تعلیمات دی لوگوں کو، جس سے دل جیتا جا سکتا ہے اور دشمن کو اپنا دوست بنایا جا سکتا ہے، آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اہل زمین پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکے میں نہیں فرمایا تھا،
یہ مدینے میں فرمایا تھا، مدینے کے اس معاشرے اور سماج میں جس سماج کو آپ نے تشکیل دیا، اور ایک دم اسلام کی شروع ہدایات میں سے یہ ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو نفع اور فائدہ پہنچائے۔ نفع لینے سے پہلے نفع پہنچانے والا بنو۔ المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم و دمائہم، مومن تو ایسا بے ضرر اور امن و شانتی کا ایسا پتلا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ اپنی جان اور اپنے مال کے بارے میں کوئی خوف محسوس نہ کریں۔ آج ہمارے یہ اخلاق کیسے ہو گئے؟ لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جانبہ۔ آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں کے معاشرے میں اعلان کیا، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جو خوب ٹھوس کر کے کھائے، جو آسودہ ہو کھانے کے بعد، جس کو گولیاں لینا پڑے، گیس کی، ایسیڈیٹی کی، طبیعت بگڑ جائے، پھر بھی ٹھوس کر کے کھا رہے ہیں، اور اس کے بغل کا پڑوسی بھوکا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں آپ نے مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد بالکل شروع دور میں فرمائی تھی، جہاں مسلمانوں کو کن کے ساتھ رہنا تھا؟ مسلمان اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہود کے ساتھ۔ ہمارا لائحہ عمل میں یہ چیزیں اب آنا بہت ضروری ہے، ہمارا نصب العین ہونا چاہیے یہ چیزیں، اور ہماری کمائی کا اچھا خاصا حصہ تعلیم پر خرچ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی معاشی مضبوطی کے لیے وہ تمام جائز طریقے اپنانا چاہیے اسلام میں جس کو پسند کیا گیا ہے۔ قابل تعریف اور سراہنے کے لائق ہے وہ آدمی جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور خرچ کرنے کا سلیقہ بھی دیا ہو اور وہ خرچ بھی کرتا ہو، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سلسلے میں جو منافقوں کا کردار ہے وہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا۔ منافقوں کو جب خیر اور بھلائی کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تو وہ اپنی مٹھیاں بند کر لیتے، جب خرافات کے پیچھے اور لایانی کاموں کے پیچھے جس کام کا کوئی مثبت اور اچھا نتیجہ نہ نکلے اور گناہ کے کام ہو، اس پہ جب خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو ان کی مٹھیاں کھل جاتی ہیں، ان کی تجوریاں کھل جاتی ہیں، وہ گھر کے دہانے کھول دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں نے اپنے خرچ کا سب سے بڑا مصرف اور سب سے بڑی جگہ جو بنا لیا ہے وہ شادی بیاہ کو بنایا ہے، شادی بیاہ کو بنا لیا ہے، اور شادی بیاہ میں انجام دینے والے رسم و رواج کو بنا لیا ہے۔ آج مسلمانوں میں جتنی جہالت ہے، برادران وطن کے یہاں جو چھوٹی ذات کے ہیں ان کے یہاں بھی اتنی جہالت نہیں ہے۔ تعلیم کے پیچھے مسلمان خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ کے یہاں پسندیدہ وہ مسلم ہے جو کماتا ہو اور سلیقے سے خرچ بھی کرتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی پڑھیے جو اسلام سے پہلے کی تھی۔ آپ نے اسلام سے پہلے بھی، مکی دور میں بھی اور مدنی دور میں بھی سب سے زیادہ فوکس جو کیا ہے اصلاح عقیدہ اور توحید کے بعد وہ انسانی خدمت ہے، وہ سماجی اور معاشرتی کام ہے، وہ سوشل ورک ہے۔ مسلمان اب ایسی جگہوں میں لائن لگائے ہوئے نظر ملیں گے جہاں ریلیف بٹ رہا ہو، فری کوئی چیز بٹ رہی ہو، لیکن مسلمان اپنا کوئی ایسا رول ادا کرے نہیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول سب سے اچھا صدقہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا پانی پلانا۔ آپ پورے شہر میں دیکھ لیجئے جتنے پیاؤ ہیں وہ کن کے ہیں؟ کن کے ہیں؟ ان چیزوں میں خرچ نہیں کریں گے۔ نکاح اور شادی کے اسٹیج میں لاکھوں خرچ کر دیں گے، پنڈال سجانے میں لاکھوں خرچ کر دیں گے، کھانے کو ضائع کریں گے۔ جس قوم کا مزاج اتنا بگڑ چکا ہو، ایسی قوم پر اللہ رب العالمین ایسی قوم کو بیدار کرنے کے لیے دشمن کو مسلط کرتا ہے، بیدار کرنے کے لیے۔ حضرت خدیجہ نے جو آپ کو تسلی دی پہلی وحی اترنے کے بعد، کیا کہا؟ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور فقیر و محتاج آدمی کو کما کر کے دے دیتے ہیں۔ کماتے آپ ہیں اور آپ کی کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں فقیر و نادار لوگ۔ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور جو واقعتاً حق کی راہ میں مصیبت زدہ آدمی ہو اس کی آپ مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ایسے آدمی کو اللہ رسوا نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جہاں پر آج ہمیں اپنے لائحہ عمل اور نصب العین میں دعوت توحید کے لیے کام کرنا ہے، وہیں پر اب ہمیں ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ سماج اور معاشرے میں اچھا پیغام جائے۔ ہماری پہچان برادران وطن کے یہاں خاص طور سے ہمارے عمل اور کردار سے ہونا چاہیے۔ وہ وقت آ چکا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھیں گے، وہ حدیث نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم نے اسلام اور اسلامی تعلیمات اور اس کے محاسن اور اس کی خوبیوں کو کتابوں میں بند کر دیا اور کتابیں لا کر مسجدوں مدرسوں میں رکھ دیا، مساجد و مدارس میں رکھ دیا، اور آپ چاہیں گے کہ برادران وطن یا دوسرے لوگ آ کر کے پڑھیں گے، پڑھنے والے نہیں ہیں، وہ ہماری زندگی کو پڑھیں گے، ہماری زندگی کو پڑھیں گے، ہمارے چہرے اور مہرے کو پڑھیں گے۔ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم اس وقت جس کو یہودیوں نے کیا کچھ نہیں دیا تھا عزت و مقام کے نام پر، جس کو یہودیوں نے اپنا خدا بنا رکھا تھا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پہلی ملاقات ہوئی مدینے میں تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ پہلی ملاقات ہی میں مسلمان ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا دیکھا تھا، کیا پڑھا تھا آپ کے چہرے میں؟ آج ہمارے چہرے کو پڑھا جا رہا ہے۔ آج ہمارا اخلاق و کردار، ہمارے چہرے کھلی کتاب ہونی چاہیے، جس کتاب سے اسلام کی ترجمانی ہو۔ مسلمانی در کتاب و مسلمان در گور، کہ اسلام اور اس کے محاسن کو تو ہم نے کتابوں میں بند کر دیا، اور جو اچھے مسلمان تھے وہ گزر گئے اور قبروں میں جا کر کے دفن ہو گئے۔ ہم صرف ان کی خوبیاں گائیں تو ان کے گن گائیں اور ان کی سیرتوں کو بیان کریں تو اس سے حالات نہیں بدلنے والے ہیں۔ آج ہمیں اخلاق و کردار سے اسلام کی ترجمانی کرنی پڑے گی۔ وہ وقت آ چکا ہے، ہمارا نصب العین یہی ہونا چاہیے۔ وقت تنگ ہے، سوا پہ انشاءاللہ اذان ہوگی اور ابھی شیخ عارف مدنی صاحب کا خطاب بھی ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہمارے حق میں حالات بدلے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مثبت اور پازیٹیو کوشش اور محنت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے دشمنوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور دشمنوں کے دلوں میں اللہ تعالی محبت اسی وقت ڈالتا ہے جب ہم ظلم و ستم کا جواب
सहन से, बर्दाश्त से और एहसान से देंगे, और जब हम गुस्ताखी का, गाली का जवाब दुआओं से देंगे, अल्लाह के ये वादा है, तो अल्लाह ताला फिर दिलों में मोहब्बत को डालता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ फजल व करम का मामला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।